بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، کسی زمانہ میں ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا معنی ہوئی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرے گا جو نہایت متقی، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو۔ جب یہ بات اس چور نے سنی تو بادشاہ اور اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرے گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور بہت اللہ والا ہو۔ جب یہ چور بات سن رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک ایسا حرص پیدا ہو گیا۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا تھا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاقت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے کہ کوئی آدمی یہاں پر ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہوں میرے اوپر پڑ جائیں اور میں میری شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک وضو قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازیوں پر نمازیں، ذکر، تلاوت، مراقب سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ کوئی اللہ لے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی۔ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھا ہے، جوان زید عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار، اللہ والا اور اس کی تلاش میں تھے۔ ان جو نظر ہو گئی تو ان نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، آج جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا، دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد وضاقت اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ عباس، اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں، بے شک یہ نمازی اور عبادت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔